السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 سٹار۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں، آج بھی اسی خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ اہم خبریں آپ کی نظر کروں گا۔ پہلی خبر جو ہے وہ ہے پنجاب کے پی کے انتخابات کیس۔ 8 اکتوبر کو کون سا جادو ہوگا؟ چیف جسٹس کون سا جادو ہوگا جو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اسلام آباد چیف جسٹس منیب اختر نے ریمارک دیے ہیں کہ اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 3-4 کا ہے۔ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے نے کیس میں پارٹی بننے کی متفرق درخواست دائر کر دی۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جسٹس جمال کے ریمارکس کے بعد فل کورٹ بنائی جائے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ فل کورٹ کیوں؟ وہی 7 ججز میں بیٹھنا چاہیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا پہلے فیصلہ کریں، 3-4 یا 2-3 کا فیصلہ تھا، ساری قوم ابہام میں ہے۔ آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا گیا تو صدر نے تاریخ کیسے دی؟ چیف جسٹس جمال مدوخیل نے کہا کہ 4 ججز نے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کی۔ ہمارے حساب سے فیصلہ 4 ججز کا ہے۔ چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا۔ جب آرڈر آف دی کورٹ نہیں جاری تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دی؟ جب آرڈر آف دی کورٹ نہیں تو الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے دیا؟ الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کیا؟ یہ جی سوال تھا جو عدالت نے کیا۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے جج دھمکی کیس۔ عمران خان نے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عمران خان کے پھر ایک دفعہ گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 18 اپریل کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ قابل یاد جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے خاتون جج دھمکی کیس میں حاضری سے آج استثناء کی درخواست پر سماعت کی، جس میں عمران خان کے وکلاء قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری باہر رکھنے کی استدعا کر دی۔ وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ سیکورٹی واپس لینے پر ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، پراسیکیوٹر راجہ رضوان اس موقع پر پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباس نے عدالت میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ عمران خان غیر حاضر ہیں، قابل ضمانت کو ناقابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کیا جائے۔ وزیر آباد کا بہانہ سن کر کان پک گئے ہیں۔ 2 دن پہلے وزیر آباد نہیں تھا۔ جب ہائی کورٹ پیش ہوئے تب ہر تاریخ پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی۔ گزشتہ سماعت پر جج نے کہا کہ بہت بار استثناء دیا جا چکا ہے، جس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف تدبی کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پوری کے خلاف پولیس کو تدبیری کارروائی سے روک دیا، جبکہ مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے مقدمات کے اندراج کی صورت میں ایف آئی آر کی
نقول رپورٹس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دیا، جبکہ علی امین گنڈاپوری کے خلاف جاری انکوائری کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ عدالت نے 31 مارچ تک تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض بھی دور کر دیے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق علی امین گنڈاپور کو متعدد جعلی مقدمات میں نامزد کیا گیا اور ایف آئی آر کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی۔ چیف جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 31 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر اور انشاءاللہ آخری خبر آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کی سپریم کورٹ ججز آمنے سامنے ہوں تو پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے، وزیر داخلہ اسلام آباد۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے ہوں تو پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے انصاف اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت عظمیٰ کا کردار چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ناانصافیاں ہوئی لوگوں کو اس پر اعتراض ہے۔ ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ 4-3 سے تھا، یہ عدالت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ آج بھی استدعا کی سلو موٹو کو فل کورٹ کی طرح لے جایا جائے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس اختلافاتی اتھارٹی ہے۔ جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے ہوں تو اس وقت پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے تحت تمام صوبوں میں الیکشنز ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ پنجاب میں 50% سیٹیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ملک کو مستقل افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے۔ جب تک ہمت ہے اس چیز کو روکیں گے۔ جب میدان لگے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کل پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا ہے، آج امید ہے منظور ہو جائے گا۔ اس بل کے تحت کوئی بابا زحمت ثابت نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اور پاکستان قوم کی رہنمائی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اگلی خبر ہے عدالتی اصلاحات سے متعلق بل 2023 منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش۔ اسلام آباد عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیس بل 2023 منظور کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ چیئرمین محمود بشیر ورک نے ایوان میں پیش کی۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی شق وار منظوری عمل شروع کیا گیا۔ بل 2023 پر رائے شماری کی تحریر منظور کی گئی۔ محسن ڈار نے بل میں ترمیم پیش کر دی اور وفاقی وزیر اعظم نذر تارڑ نے ترمیم کی حمایت کر دی۔ محسن داوڑ نے کہا کہ کراچی کا نسلہ ٹاور بھی از خود نوٹس کی وجہ سے گرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تجویز دی کہ ماضی میں 148 کے متاثرین کو 30 دن میں اپیل کا حق دیا جائے۔ بل پیش ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عبداللہ اکبر چترالی نے کہا کہ پاکستان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، سب کو دکھایا جائے اور ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ یا عدلیہ اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ کے ججز غلط از خود
نوٹس لیتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسے لائک کر دیں، شیئر کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ مجھے جو ہے پتہ چل سکے کہ کیا جو ہے آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کیا صورتحال ہے سیاسی۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔